نمبر 21 صفحہ نمبر 21 اور آیت نمبر 13 ختم ہو کر 14 شروع ہو رہی ہے. بیٹا پلر سے ہٹ کے سامنے آؤ. شاباش, سامنے آؤ. جی سامنے آؤ. جی صفحہ نمبر 21 اور آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتلوہم يعذبهم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. قاتلوہم, تم لڑو ان سے, تم جنگ کرو ان سے. یعذب, عذاب دیں گے, سزا دیں گے, ہم ان کافروں کو, اللہ اللہ. یعذبہم اللہ, اللہ ان کو سزا دیں گے, بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے. یعذبہم اللہ, اللہ ان کو عذاب دیں گے, اللہ ان کو سزا دیں گے, بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے. وَيُخْزِهِمْ, اللہ ان کو ذلیل کریں گے. وَيَنْصُرْكُمْ, اور اللہ تمہاری مدد کریں گے, علیہم ان کے خلاف. الحمدللہ. وَيَنْصُرْكُمْ, اور اللہ تمہاری مدد کریں گے, علیہم ان کے خلاف. وَيَشْفِي, اور شفا دیں گے, ٹھنڈا کریں گے, شفا دیں گے, ٹھنڈا کریں گے. صدور, لفظی معنی تو سینے ہیں, سینہ, سینہ کی جمع ہے سینوں کو. قوم مؤمنین, ایمان والے, اور ایمان والوں کے سینوں کو یعنی ان کے دلوں کو اللہ ٹھنڈا کریں گے. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے. وَيُذْهِبْ, اور اللہ دور کریں گے, غیظ, غصہ, کڑن, کڑن, قلوبہم, ان ایمان والوں کے دلوں کی. اللہ ان ایمان والوں کے دلوں کی کڑن کو دور کریں گے. وَيَتُوبُ, اور اللہ مہربانی فرمائیں گے, عَلَى مَن يَشَاءُ, جس پر چاہیں گے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. یہ پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر ان مشرکین کو یہاں نہیں رہنے دینا, پھر ان کو نکال دو یہاں سے. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی کہی تھی, وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, آج تم جو ان کو نکال رہے ہو نا, اس کی پہل بھی انہوں نے کی تھی, اس کی ابتدا بھی انہوں نے کی تھی. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مکہ مکرمہ سے ان لوگوں نے نکالا تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو تھوڑے سے فاصلے پر جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے, مکہ کو یوں دیکھنے لگے اور دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ, تو روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ ہے. اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے, ما خرجت, میں کبھی نہ نکلتا. تو ان لوگوں نے پہل کی, مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیا کہ بالآخر مسلمان مجبور ہو گئے مکہ چھوڑ کر پہلے حبشہ جانے پر اور پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر.
کہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں بچی تھی. تو ان لوگوں نے اب جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو اب ان کو نہیں رہنے دینا یہاں پر. یہ بت پرست جتنے بھی ہیں، مشرک جتنے بھی ہیں، اب یہ یہاں نہ رہنے پائیں. اور اگر یہ اس پر لڑنے کے لیے آئیں تو پھر تم نے کوئی لچک نہیں دکھانی، پھر لڑو ان سے، پھر مارو ان کو، بے فکر ہو کے مارو. اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کروائیں گے، تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہارا ساتھ دیں گے اللہ تعالی. یہ وہی بات چل رہی ہے. ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ام حسبتم ان تترکو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما، اور ابھی نہیں، یعلم ممتاز کیا، نمایاں کیا، اللہ نے. ولما یعلم اللہ، اور ابھی اللہ نے نمایاں نہیں کیا، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، تم میں سے جنہوں نے جہاد کرنا ہے. ولم یتخذوا، اور وہ نہیں بنائیں گے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، ولا المؤمنین، اور ایمان والوں کے سوا، ولیجہ، کسی کو اپنا رازدار، اور کسی کو اپنا رازدار نہیں بنائیں گے. یہ جو آیت ہے یہ مختلف مواقع پر نازل ہوتی رہی. یہ ابتدائی وقت میں بھی نازل ہوئی جب مسلمان ابھی بالکل ابتدا میں تھے. ہجرت کر کے جب مسلمان آئے تب بھی نازل ہوئی. غزوہ بدر کے بعد بھی نازل ہوئی. غزوہ احد کے بعد بھی نازل ہوئی. مختلف جگہوں پر. یہاں پر یہ جو نازل ہوئی ہے نا، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اب نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی امتحان بھی آئیں گے، اور پھر ان امتحانوں میں پتہ چلے گا کہ تم کتنے ثابت قدم رہتے ہو. ام حسبتم ان تترکو، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. چھوڑ دیے جاؤ گے کا مطلب کیا ہے کہ بس اب تو مکہ ہمارا ہے، عیش و عشرت ہوگی، کھانا پینا ہوگا، حکومت ہوگی، ہماری وزارتیں ہوں گی، ایسے ہی تم کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں 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 نہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو تم میں سے جہاد کریں گے، جو تم میں سے جہاد کریں گے. ہم بڑی تفصیل سے بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ کے آئے. وہاں کیا تھا، جب یہ فرعون سے نجات پا کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا اکرام فرمایا، بڑی عنایات فرمائی. کھانا پینا نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں، چلو ابھی منو سلوا اتار دیتے ہیں تمہارے اوپر. پانی نہیں ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے. اے موسیٰ لاٹھی ماری ہے، پانی کے 12 کے 12 فوارے اور چشمے ابل پڑے. جی گرمی بڑی ہوتی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ کر دیا. منو سلوا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب کچھ اور ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، وہ ادخلوا الباب وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جاؤ فلاں علاقہ ہے، جو تم نے دالیں سبزیاں فروٹ جو کھانا ہے اگاؤ اور کھاؤ. کھاتے پیتے رہے، عیش و عشرت کرتے رہے. جب کچھ وقت گزر گیا، تورات آ گئی، احکام آ گئے، چلو بھئی اٹھو، اب کمر کسو، اب کچھ محنت مشقت کا وقت آیا ہے. کرنا کیا ہے بھئی، اب اللہ کے اس دین کو غالب کرنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تربیت اور پھر جہاد. ہاں جہاد کرنا پڑے گا. ہم تو سوچ رہے تھے کھانا پینا عیاشی بھاگ دوڑ، یہ کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام بڑی مشکل سے تیار کر کے لے کے گئے قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کے لیے. اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو جا، تیرا رب جا. ہم نہیں لڑنے لگے. پھر ہم دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے. حضرت طالوت، یہ بیچارے بہت وقت گزر گیا، مشکل وقت آیا ان پر، پس گئے، رول گئے. پھر دعا کرنے لگے، یا اللہ کوئی ہم پر رحم فرما، کوئی حکمران، کوئی لیڈر عطا کر.
اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، طالوت تمہارا حاکم ہے، یہ تمہیں لے کے چلے گا، دشمن کے خلاف لڑو گے، لڑ کے فتح یاب ہوگے۔ جب طالوت لشکر کو لے کے چلے تو کہنے لگے کہ بھائی اللہ تمہاری آزمائش کریں گے، یہ پانی نہیں پینا تم لوگوں نے، چلو بھر پی لیا۔ انہوں نے پیڑ بھر کے پانی پیا اور پھر ہمت ہار کے بیٹھ گئے۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم تو جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں یہ نہ سمجھنا مکہ ہمارا ہو گیا ہے، ساری دنیا ہمیں سلوٹ کرے گی، جہاں سے ہم گزریں گے پھول کی پتیاں نچھاور ہوں گی ہم پر، لوگ ہمارے استقبال کے لیے راستوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے تمہاری آزمائش کرنی ہے، ابھی بڑی بڑی فوجیں تمہارے مقابلے پہ آئیں گی، لڑنا ہے ان کے ساتھ، اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم مسلمانوں کی مخبریاں شروع کر دو۔ یہ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو نمایاں نہیں کیا کہ جو اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہیں بنائیں گے، کیونکہ ایک واقعہ ہو چکا تھا۔ وہ حاتب بن ابی بلتہ، ہم 28ویں پارے میں پڑھیں گے، انہوں نے ایک خبر مشرکین تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو اس واقعے کو بھی سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم لوگ نا یہ نہ سوچو کہ ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور نعرے لگاتے رہیں گے کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں اور جان بھی حاضر ہے۔ نہیں، ابھی اللہ نے دیکھنا ہے۔ تو ام حسبتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان تترکوا، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ابھی اللہ نے آزمائش نہیں کی ان لوگوں کی جنہوں نے تم میں سے جہاد کرنا ہے۔ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، اور ابھی اللہ نے آزمائش نہیں کی ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کو رازدار نہیں بنائیں گے۔ واللہ، اور اللہ، خبیر، باخبر ہیں، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے قریب ہی کے زمانے کا ہے۔ ایک جماعت وہ برسر اقتدار آئی، تو کہیں سعودی عرب میں نا کوٹا آیا لیبر وغیرہ اور ان سب کا۔ وہاں پر جب سلیکشن ہو رہی تھی تو یہ حضرات وہاں پہنچ گئے، اپنی پارٹی تھی، جماعت تھی، جو لوگ انٹرویو لے رہے تھے ان کو بھگایا، اپنے لوگوں کے وہ پیپر تیار کیے، ان پہ اسٹمپیں لگائیں، سب پہنچ گئے وہاں پر، سارے پیپر وغیرہ تیار کر کے سعودی عرب پہنچ گئے۔ جب یہ لیبر پہنچ گئی، پتہ نہیں کوئی 500-600 700 800 اتنے لوگ پہنچ گئے، تو انہوں نے پہلے شروع میں یہ کروایا کہ ان کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا اور اس کے بعد ان کو عمرہ وغیرہ کروایا۔ یہ بڑے خوش، جو ہم اس پر جہازوں پر بیٹھ کر آئے ہیں، سعودی عرب پہنچ گئے، ہوٹلوں میں پہنچ گئے، کھانا پینا ہے اور عمرہ وغیرہ ہو گیا۔ جب سب کچھ ہو گیا انہوں نے کہا چلو بھائی آؤ کام کرو۔ کام کون سا؟ ہم تو کام کرنے آئے نہیں تھے، ہم تو یہاں پر ہمارا خیال تھا ایسے ہی ہماری خدمت خاطر ہوتی رہے گی۔ انہوں نے کہا تم نوکری کرنے آئے ہو، چلو سیدھے کام کرو۔ اب وہ سب وہاں سے ادھر ادھر بھاگے، تتر بتر، انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا، سب کو واپس بھیج دیا۔ تو یہ نہ سوچنا کہ ہماری حکومت آ گئی ہے، عیش و عشرت ہے، نہیں، حکومت آنے کا مقصد امتحان، آزمائش، کام، اور اللہ کے جو اللہ نے جس انتخاب پہ تمہیں اتارا ہے اس پہ پورا اترنا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ کیونکہ مکہ جو تھا نا، مکہ، پوری دنیا کی نظریں مکہ پر تھی، پوری دنیا کی نظریں۔ جو اس یہاں پہ قابض ہو گیا اور جس کو یہاں کی حکومت مل گئی تو گویا پوری دنیا کی عزت، سیادت، قیادت اس کو مل گئی، اس کو مل گئی، مسلمانوں کو مل گئی، مسلمانوں کے پاس اختیار آ گیا، عزت، سیادت، قیادت۔ اب پوری دنیا میں عزت کے مقام پر مسلمان فائز ہوئے۔ اب تک جد و جہد تھی، مسلمان مدینہ چلے گئے، ایک اپنا مرکز بنا لیا، ٹھیک ہے، بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جو عزت اور سیادت کی جگہ تھی مکہ، وہ ابھی تک کافروں کے پاس تھا۔
ابھی تک دنیا ان سے ڈیل کرتی تھی، ان سے بات کرتی تھی، دنیا ابھی تک ان کے ساتھ معاملات کرتی تھی. اگر آپ تھوڑا سا اس وقت کو سامنے رکھیں نا، تو جس طرح پاکستان میں سی پیک کا مقام ہے نا، کہ اگر پاکستان کا پورا ہولڈ اور کنٹرول یہاں پہ آ جاتا ہے، صحیح معنوں میں ہولڈ اور کنٹرول، تو دنیا کی تجارت پاکستان کے ہاتھ میں آ جائے گی اور دنیا کی معیشت پاکستان کی مٹھی میں آ جائے گی. صحیح معنوں میں اگر عربوں کو اس وقت یہ حیثیت مل رہی تھی. اب یہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا. عین اس وقت اسلام آیا. ابھی تک دنیا ان سے ڈیل کر رہی تھی. دنیا کے بزنس کے اندر یہ لوگ شامل ہو رہے تھے. دنیا کے وفود ان سے جا کر ملتے تھے. یہ جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، یہ ان کے درباروں میں ایسے نہیں پہنچ جاتے تھے اور ان کے بادشاہوں کے ساتھ ایسے ہی ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں. نہیں، ان کا ایک بہت بڑا رول تھا عربوں کا. یہ آہستہ آہستہ اس سٹیج پر پہنچ رہے تھے. تو اب جب مسلمان یہاں پہ آ گئے، اس کا مطلب کیا تھا؟ اب دنیا نے جو ڈیل کرنی ہے نا، وہ مسلمانوں کے ساتھ کرے گی. اب جو بات چیت مسلمانوں کرنی ہے نا، وہ مسلمانوں کے ساتھ کریں گے آپ. اب دنیا کو جو تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ کرنے پڑیں گے. اب شرائط وہ ہوں گی جو مسلمان طے کریں گے. اب اصول وہ ہوں گے جو مسلمان. تو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا موقع تمہیں مل جانا اور اتنا بڑا رتبہ تمہیں مل جانا، تو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. کسی غلط فہمی میں اللہ نے تمہیں اس سے آگے لے کے جانا ہے، اس سے آگے. ابھی یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا، دنیا کے فیصلے جن کے ہاتھوں میں ہیں، اللہ نے تمہیں ان کو تمہارے ہاتھوں سے ذلیل کروا کر پھر پوری دنیا کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھ میں دینی ہے. اسی لیے ابھی تمہارا امتحان ہونا ہے، ابھی تمہاری آزمائش ہونی ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر دنیا کے سپر پاورز ٹوٹ گئی، وہاں مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی. اب دنیا کے فیصلے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے. دنیا کا تعلیمی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، اخلاقی نظام کیا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مصر کو لے لیں، آپ عراق کو لے لیں، شام کو لے لیں، یہ عرب ملک نہیں ہے. یہ بیسیکلی عرب نہیں تھے. اسپیشلی مصر تو افریقہ کا حصہ ہے. مصریوں کو افریقی سمجھا جاتا تھا. اور ان تمام علاقوں کی جو تھی معاشرت تھی، وہ یہ نہیں تھی جو اب ہے. یہ جو اب ان کی عرب معاشرت ہے نا، یہ نہیں تھی. یہ تو پھر مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے. پھر مسلمانوں نے ان سب علاقوں کی زبانیں، معیشت، معاشرت، اخلاق، سیاست سب بدل ڈالا. اس لیے دنیا کہتی ہے نا، انقلاب صرف ایک آیا ہے. ایسا انقلاب کہ جس نے عقیدہ، معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاق ہر چیز بدل ڈالا. وہ صرف ایک انقلاب آیا. باقی جو انقلاب آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، ان میں یا تو معیشت بدلی ہے صرف، یا معاشرت بدلی ہے صرف، یا سیاست بدلی ہے صرف. لیکن یہ واحد انقلاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس نے دنیا کی عقیدہ، معیشت، معاشرت، اخلاق، سیاست، عدالت سب بدل ڈالا. مائیکل ہارٹ نے ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا. پہلے نمبر پر ان کو ایسے ہی نہیں رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی. مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی نا، The 100، یعنی دنیا کی 100 مؤثر ترین ہستیاں، اور ان میں سے پہلے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ وہ انقلاب لے کر آئے ہیں کہ جس نے ہر چیز کو بدل کے رکھ ڈالا. ہر چیز کو. ان علاقوں کی زبان، اور مصر کی زبان عربی نہیں تھی اور باقی علاقوں کی زبان عربی نہیں تھی. یہ تو پھر اسلام آیا، مسلمان آئے، پھر اس کی تعلیمات آئیں، قرآن پہنچا. سب سے بڑی بات قرآن کریم پہنچا. ان لوگوں نے سوچا اس کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کی زبان کیا ہے؟ عربی. چلو بھائی عربی پڑھو. پھر وہ عربی کی طرف مائل ہوئے. عربی یہ ایسی کتاب ہے کہ جس نے سب کچھ بدل ڈالا. اچھا بدل ڈالا ہے،
کیا ہے اس کے اندر؟ پڑھو. پڑھنے کے لیے عربی پڑھو. عربی سیکھی ان لوگوں نے، حتیٰ کہ ان لوگوں کی زبان عربی ہو گئی. پھر ان کی زبان عربی ہو گئی. پھر وہ افریقہ تک دور دور کے کئی ممالک ان کی زبانیں بدل چکی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ابھی بڑا امتحان ہے، ابھی بڑا سفر ہے، بہت بڑا کام کرنا ہے، اور اس کے بہت بڑے اثرات مرتب ہونے. تو پھر ہوا ایسا کہ دنیا کے فیصلے مسلمان کرتے رہے ہیں، طویل عرصہ دنیا کے فیصلے